افسوسناک خبر کی بات کروں گی۔ کمپنی کے لیے بہت ہی بری خبر آئی ہے۔ پاکستانی سینا کے جوانوں پر BLA کے لڑاکوں نے زوردار حملہ کیا۔ یہ کتنا تکلیف دہ ہے، دیکھیں پاکستان میں ہی تو رہتے ہیں، پاکستان کا ہی کھاتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کی ہی پیٹ میں خنجر گھونپتے ہیں۔ جوانوں کی ہتیا سے بوکھلائے آرمی چیف، ٹکڑے ٹکڑے ہوگا پاکستان۔ لیکن BLA اکیلے نہیں ہے، BLA کے ساتھ داعش بھی ہے، اور داعش کے ساتھ جو ہے وہ رو بھی ہے، اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات میں بھی داعش، BLA اور رو تینوں انوالوڈ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، خدا کی قسم یہ سٹوری دل کرتے ہوئے دل لہو لہو ہو جاتا ہے۔ بلوچستان ایک ایسی جگہ جنرل صاحب جہاں ہم اکنامک امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، مائنز اینڈ منرلز والے معاملات چل رہے ہیں، فورن انویسٹرز آ رہے ہیں، اور وہاں اس طرح کے واقعات۔ عالمی طاقتیں ان کے ساتھ گیم کر رہی ہیں، یہ کلاسک ٹیکنیکس ہیں۔ تو بڑا کلاؤڈ تھا افغانستان پر، افغان طالبان کے ساتھ بڑی ایک الگ سلگ بھی، ہم تو سنتے تھے کہ یار ساڑھے ہی رہے، وہ تو سنتے ہی نہیں ہماری۔ تھوڑی سی آپ ذرا وضاحت کریں، ایک تو زمین پہ صورتحال کیا ہے، کنٹرول کس حد تک اب بحال ہے، اور کیا ان لوگوں کے پیچھے کوئی ہے جو لنک ہے ود انڈیا، سو یو نو یہ اب پورا ایک ریجنل ایشو بنتا جا رہا ہے، اور آپ نے یو کین ناٹ سالو ون وداؤٹ سالونگ دی ادر۔ آپ انڈیا کے ساتھ سالو کریں گے تو انڈین ہینڈ ان افغانستان کم ہوگا، اگر انڈیا کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو یہ چلتا رہے گا، اگر انڈیا اس طریقے سے انٹرونشن کرتا رہے گا، مگر انڈیا اتنا ولنریبل نہیں ہے نا جتنے ہم ولنریبل ہیں۔ ملک کے اور عوام کے بارے میں سوچنا تو دور رہ جاتا ہے، اور یہ کوسوں دور رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ اکنامک ہو یا سیکیورٹی کے حالات وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو مینیفیسٹیشن ہے ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی، جو ہمارا نیبر بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے جی گھس کے ماریں گے، اس سے اب پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو ویکنڈ کرنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو بلوچستان میں وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ یہ پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، اور انڈیا کے اب ریسنٹ جس طرح ان کے وہاں پہ ہیومیلیشن بنگلہ دیش میں ہوئی ہے، ایلزویر جس طرح کشمیر میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ساؤتھ آف پیر پنجل، تو ان کو بہت ساری تکلیف تھی، تو انہوں نے اپنے جو یہاں پہ ایسٹس تھے، جو ان کو پراکسیز تھے، ان کو یوز کیا ہے ٹو ڈسٹیبلائز بلوچستان۔ جب سے افغانستان میں طالبان آئے ہیں تو پاکستان میں بھی ٹیررزم انکریز ہوا۔ انڈیا ایز اے اسپانسر آف دس پراکسی وار اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا، اور اس کو کلائنٹس کی صورت میں افغانستان کی عبوری حکومت، اور پاکستان میں ان کو کلائنٹ کی صورت میں TTP، BLA، BLF، مجید بریگیڈ، اس طرح کے لوگ اویلیبل ہو گئے جو ان کے کلائنٹ کے طور پر اس پراکسی وار کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور وکٹم اس پاکستان۔ پھر انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کے اندر بھی ابیٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اس اکنامک ٹیررزم سے فائدہ اٹھائے۔ بہت سے ملک ان کو پیسہ دے رہے ہیں۔ ابھی کل آپ نے انڈیا کا دیکھا ہوگا جو آؤٹ لے آیا ہے بجٹ کا، انہوں نے بھی افغانستان کی کہتے تو وہ ویلفیئر ہی ہیں لوگوں کی، انہوں نے بجٹس رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے ملکوں نے ان کو پیسے دے رہے ہیں جی۔ ابھی امریکہ خود ان کو اراؤنڈ $47-50 ملین پر ویک دے رہا تھا جی، جس کو ابھی 90 ڈیز کے لیے روکا گیا ہے۔ تو امریکہ کی اس ایڈ کے بغیر یہ افغانستان کیسے چل سکے گا؟ دیکھیں نا وہ اکنامک پریشر، یہ ٹیررزم بھی اکنامکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور اکانومی ان کو افیکٹ کرے گی جی۔ ہمارے دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو خون ریزی جاری ہے، اگر آپ ہمارا میڈیا دیکھیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک طرح سے آدھا ملک جو ہے اس میں حالات کتنے گمبھیر۔ دیکھیں 77 ایئر سے زیادہ ہم انڈیا کو فیس کر رہے ہیں اپنے ریجن، ہم نے رشیا کو بیک یارڈ میں ڈیفیٹ دی ہے، امریکنز کو ہم نے مینیج کیا۔ وی آر ناٹ این آرڈنری کنٹری، انیکا یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنیٹک یا ملٹری جو ہے اس کا رسپانس، اگر ہماری انکرجنز ہوتی ہیں انڈیا کی طرف سے، تو آپ دن 11 بجے جا کے ان کے ٹارگٹ سے انگیج کرتے ہیں۔ اگر وہ 5 دھماکے ویسے بھی انہوں نے دیکھ لیا نا بالا کوٹ والے، وہ جو ایک فیاسکو انہوں نے کیا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا، تو ڈائریکٹلی تو ہم سے وہ انگیج نہیں کریں گے، وہ اسی طریقے سے کریں گے۔ جے ہند دوستو، دینڈ میں آپ کا سواگت ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان کو لگا تگڑا جھٹکا، وہ ایک کے بعد ایک مشکلوں میں گھرتا جا رہا ہے۔ اس بار پاکستان کو جھٹکا بلوچستان میں لگا ہے۔ بلوچوں نے پاک آرمی کے ساتھ اتہاس کا سب سے بڑا خونی کھیل کھیلا ہے۔ 2020 میں انڈیا را نے ایک کنسورشیم بنایا براس بنانے کے بعد، جس میں TTP بھی شامل کی اور وہ یہ براس بھی شامل تھی، BLA کے لوگ تھے اور مجید بریگیڈ کے لوگ شامل ہیں، جو بیسیکلی مجید بریگیڈ کو بھی انڈیا نے بنایا تھا 2011۔ ہیں کہ پچھلے 9 سال میں اگر ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو اتنے لوگ کبھی نہیں مارے گئے سیکیورٹی کے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں۔ سیریس اتنا سیریس ہے کہ اب چائنیز کے ساتھ سپیک رکا ہوا ہے، سارا چائنیز ایکٹیویٹی ہالٹ پہ آ گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ حل کریں۔ گوادر بھی رک گیا، وہ جو ساری جو کہانی بنی تھی اباؤٹ دا گریٹ نیو سٹی آف گوادر دیٹس کمنگ اپ، لوگوں نے زمینیں خریدنی شروع کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب ٹھپ ہو گئے۔ وہاں باقاعدہ وہ گنز
استعمال ہو رہی تھیں جو کہ امریکہ کی تھی, ہاؤ کین دے بی ود دا ٹیررسٹ؟ ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن دوسری بات یہ آتی ہے کہ اب ان کو روکا کیسے جائے؟ بیکاز دیکھیں ہم لوگ بڑا طویل عرصہ ہو گیا پاکستان کو یہ سفر کرتے ہوئے, 80,000 جانیں تھی, اب وہ 90,000 تک پہنچ گئی ہیں جو کہ ہم لوگوں نے قربانی دی, سویلینز نے دی, پولیس نے دی, فوج نے دی. یہ کب تک چلے گا؟ کہنے میں اور سننے میں شاید نا یہ بات بڑی آسان سی لگتی ہے, لیکن ان شہداء کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں کئی زندگیاں جو محروم ہو جاتی ہیں. کسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے وہ جوان, کسی بیوی کا شوہر ہوتا ہے وہ جوان, کسی معصوم کا باپ ہوتا ہے وہ جوان, یا کسی بہن کا بھائی ہوتا ہے وہ جوان. ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے اور پیچھے ایک نامکمل ہونے والا خلا چھوڑ جاتا ہے. دوست نما دشمن کچھ بھی کریں, شکست تو ان کو ضرور ملے گی. دشمنوں کو قوم اور مسلح افواج کی قوت سے شکست ہوگی. غیر ملکی آقاؤں کے ایجنٹ بن کر دوہری پالیسیز کی پیروی کرنے والوں سے آگاہ ہیں. وطن کے دفاع کے لیے جب بھی ضرورت پڑی ہم بھرپور جوابی کارروائی کریں گے. آپ کو بتا دیں کہ پاکستان آرمی اس سمے دوہری چنوتیاں کا سامنا کر رہا ہے. ایک طرف بلوچ بدروہیوں کے حملوں میں تیزی آئی ہے تو دوسری طرف طالبان انہیں دوڑا کر مار رہا ہے. اسی کرم میں پاکستان کے بلوچستان پرانت میں بلوچ بدروہیوں نے پاک آرمی پر زوردار حملہ کیا ہے. بلوچوں کے اس حملے میں پاک آرمی کے 18 جوان مارے گئے ہیں. بلوچ بدروہی پاکستانی سینا پر رات بھر گولی باری کرتے رہے. انہوں نے ہائی وے پر بھی قبضہ کر پاک آرمی کے واہنوں کو نشانہ بنایا, جس میں کئی جوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ ضرور بتائیں. چینل پر نئے ہیں تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں.